السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شب برات اللہ رب العزت نے ہم سب کو نصیب کیا۔ اس بات پر میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں اپنی زندگی میں شب برات کی یہ عظیم اور خوبصورت رات عطا فرمائی، جو رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، جو اللہ سے ملاقات کی رات ہے، اور جس تاریخ میں اس سال مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ تاریخ، یہ رات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، خاص طور پر 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ مغفرتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بندے مومن اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے حسد، کینہ اور جلن سے دل کو صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، جہنم سے براعت یعنی آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ رات تو آپ کو عبادت میں گزارنی ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک مخصوص نفلی نماز کا طریقہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اس رات میں آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اس کی جو رحمتیں، برکتیں ہیں، وہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ تو دوستو، وہ نماز کتنی رکعت ہے، کس طرح پڑھنی ہے، یہ تمام باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس رات میں کون سی نماز پڑھنی ہے، وہ لوگ جان سکیں۔ تو شب برات کی یہ رات آپ جیسے ہی شروع ہو عبادتوں کا سلسلہ شروع کر دیں، یقیناً آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ عبادتوں کا سلسلہ شروع کر دیں۔ ادھر ادھر گھومنے کی بجائے عبادتوں کا سلسلہ شروع کریں، اور اگر قبرستان جانا ہے تو آخری وقت میں جائیں، فجر سے کچھ پہلے جائیں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ تو نفل نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے؟ تو دوستو، نفل نماز کا جو مخصوص طریقہ میں بتانے والا ہوں وہ ہے 14 رکعتوں کا، یعنی 14 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ یقیناً یہ نفلی نماز ہے تو نفل نماز کی ہی نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے ہمیں، اور جس طرح دوسری نمازیں ہم پڑھتے ہیں اسی طرح یہ نماز بھی ہمیں مکمل کرنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پہلے ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ کو پڑھ لینی ہے، 1 رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت بھی یوں ہی مکمل کرنی ہے، پھر تحیات میں بیٹھ کے التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کے آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 14 بار سورہ فاتحہ اور 14 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ بات غور کرنے کے لائق ہے کہ جب آپ سلام پھیر لیں گے 2 رکعت کی، تو ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو 14 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پورا پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص 14 بار اس کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 14 بار سورہ فاتحہ، 14 بار سورہ اخلاص اور 1 بار آیت الکرسی، اور یہ کام آپ کو کرنے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد 14 بار سورہ فاتحہ، 14 بار سورہ اخلاص، 1 بار آیت الکرسی، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ پھر 2 رکعت جب پڑھ لیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہی کریں گے، یعنی 14 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 14 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، 1 بار آیت الکرسی پڑھیں گے، اور اس طرح جب آپ 14 رکعت نماز پڑھ لیں گے دوستو، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جو دعائیں کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعائیں کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اس دعا میں ہمیں بھی شامل کیجئے، ہمارے لیے بھی دعائیں فرمائیے۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ سب کی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اور چینل پہ نئے ہیں دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے، تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔